بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچ قوم اور اس کی سرزمین۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، یعنی جس کی جو سوچ و فکر ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق رائے زنی یا قیاس آرائیاں کرتا ہے۔ بلوچ قوم اور اس کے مرکزی وطن کے بارے میں مختلف زمانوں میں مختلف مورخین و دانشوروں نے مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہوئے مختلف نظریات کا ذکر کیا ہے، اور جس کا جو فکر و نظریہ تھا اس نے بلوچ قوم کو اسی زاویے سے دیکھ کر اس کے ذات بوم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ متنوع قیاس آرائیوں کی بنا پر ایک مضمون نگار کا زاویہ فکر دوسرے سے جدا اور ہر ایک کا مضمون دوسرے کے مضمون سے مختلف رہا ہے، اور اس طرح بلوچ قوم اور اس کی اصل سرزمین کی حقیقت ایک معمہ سا بن کر رہ گیا ہے۔ بقول شاعر کس ندانست کے منزل گہ دلدار کجا است۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کسی نے بلوچ قوم کو نمرود کی اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی تو کسی نے اسے سیدنا امیر حمزہ کی اولاد بتایا، کسی نے اسے عربی النسل لکھا تو کسی نے انہیں ایرانی النسل بتایا، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ بتا کر ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنے فکر و نظریے کے تحت بلوچ قوم کو کہیں نہ کہیں سے لا کر بلوچستان میں آباد کر دے۔ بلوچ قوم کے بارے میں دو باتیں بطور افسانہ مشہور ہو گئی ہیں کہ بلوچ نسباً سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اور دوسری یہ کہ بلوچ نسلاً عرب قوم ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حلب سے کوچ کر کے بلوچستان میں وارد ہوئے، اور کچھ عرصے سے کچھ خود ساختہ مورخین اور مضمون نگاروں نے کچھ من گھڑت باتوں اور خود ساختہ الفاظوں کا سہارا لے کر بلوچ قوم کو نمرود کی اولاد ثابت کرنے پر بضد ہیں، جبکہ کچھ مورخین ان تینوں باتوں کو رد کرتے ہوئے بلوچ قوم کو ایک مستقل قوم اور بلوچستان کو ان کا مرکزی وطن بتاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بلوچ قوم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، تو تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بلوچ قوم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے موجود تھی، اور تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بلوچ قوم سکندر اعظم مقدونی اور اس وقت کے کئی دیگر بڑی طاقتوں کے ساتھ نبرد آزما رہی ہے۔ جو مورخین اور دانشور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ بلوچ قوم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، اب وہ بھی مجبور ہو کر اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ بلوچ کو صفت بہادری اور جذبہ جہاد کی وجہ سے معنوی طور پر تو سیدنا امیر حمزہ یا اس کی اولاد سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، لیکن نسلاً بلوچ قوم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچ قوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حلب سے ہجرت کر کے بلوچستان میں وارد ہوئے ہیں اور یہاں سکونت اختیار کی ہے۔ ان کی یہ خوش فہمی ان دو باتوں سے اخذ کی گئی ہے کہ کسی بلوچی شعر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم حلب سے آئے ہیں، اور دوسری یہ کہ حلب کے قریب ایک علاقہ وادی البلوس کے نام سے موجود پایا گیا ہے، اور اس وادی البلوس کی مناسبت سے انہیں بلوس کہا گیا، جو کہ عجمی زبان میں سواد کو 6 سے بدل کر بلوس سے بلوچ بن گیا۔ یہ باتیں محض قیاس آرائیاں اور خود ساختہ خیالات سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ دجلہ و فرات اور حلب کی مرغزار وادیوں سے بلوچوں کے کچھ طائفے ہجرت کر کے بلوچستان میں وارد ضرور ہوئے تھے، لیکن انہی طائفوں کی وجہ سے بلوچ نسل کی ابتدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ وہ بلوچ طائفے تھے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ایران و مکران کے بعد
مکران بلوچستان سے ہی ایک معاہدے کے تحت بصرہ منتقل ہوئے تھے اور پھر بصرہ سے شام اور انطاکیہ چلے گئے تھے، اور جب بنو امیہ کے خلیفہ یزید بن معاویہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان معرکہ کربلا ہوا اور بلوچوں کے ان طائفوں کی ہمدردیاں اور مدد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ تھے، اسی لیے یزید اور ابن زیاد کے انتقام کے خوف سے یہ لوگ میدانی علاقوں کو چھوڑ کر علب کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں بنو امیہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے عراقی اور کوفی لوگوں کے ساتھ بلوچوں کو بھی تحت کرنا شروع کر دیا۔ بلوچوں میں حجاج بن یوسف جیسے ظالم و سفاک گورنر کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے مجبوراً انہیں کچھ عرصے بعد حلب کے پہاڑوں سے بھی ہجرت کرنی پڑی، اور یہ قبیلے حلب سے ہجرت کر کے ایران آئے اور بفین نامی علاقے میں سکونت پذیر ہوئے۔ چونکہ حجاج بن یوسف کی غارت گری کی وجہ سے ان بلوچ قبائلوں کا مال و متاع برباد ہو چکا تھا، اس لیے ان بلوچوں نے گزر اوقات کے لیے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا لیا اور راہ چلتے قافلوں کو لوٹنا ان کا ذریعہ معاش ٹھہرا۔ اس زمانے میں بدر الدین نامی شخص ایرانی حکومت کی طرف سے اس علاقے کا حاکم تھا، اور وہ بلوچوں کی لوٹ مار کی شکایت سن کر ان کی سرکوبی کو نکلا اور بفین کے مقام پر ہی بلوچوں کو شکست دی اور ان کو ایرانی سرحدوں کے حدود سے نکال باہر کیا۔ ایران کے حدود سے نکل کر یہ بلوچ قبائل مکران آئے اور مند اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بلوچ قوم جو تقریباً 500 قبائل پر مشتمل ہیں، جن میں بہت سارے قبائل مختلف ادوار میں مختلف علاقوں سے آ کر بلوچستان میں آباد ہوئے اور یہیں بود و باش اختیار کی اور یہاں کی زبان و ثقافت کو اختیار کیا۔ بلوچ قوم کے درمیان ایسی کئی دوسری قومیں بھی آباد ہیں جو زمانہ قدیم سے بلوچستان کے باشندے ہیں اور خود کو بلوچ کہتے ہیں۔ بلوچ قوم اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک میں آباد ہیں اور اپنے مادری زبان بلوچی کے علاوہ کئی دیگر زبانوں میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور مختلف مذہبی فرقوں اور گروہوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان تمام مذہبی اور گروہی فرق و تفاوت کے باوجود خود کو بلوچ کہتے ہیں اور بلوچ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بلوچ کون لوگ ہیں؟ یہ بلوچ قوم نسلی اعتبار سے کون لوگ ہیں؟ آیا یہ بنیادی طور پر زمانہ قدیم سے بلوچستان کے واسی ہیں یا کسی اور جگہ سے نقل مکانی کر کے بلوچستان میں آ کر آباد ہوئے ہیں؟ بلوچ قوم کی تاریخ کیا ہے اور بلوچ قوم کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟